مختلف سائنسز جو ہیں وہ مختلف اجزاء کو اسٹڈی کرتی ہیں. مثلا فزکس ہے تو وہ مادہ کو اور توانائی کو، کیمسٹری ہے تو وہ ایٹامک لیول مالیکولر لیول پر جو ایکشنز ہو رہے ہیں، ریئیکشنز ہو رہے ہیں. بایولوجی ہے تو وہ سیلز کو اور پھر مالیکولز کو، جو بھی چیزیں ان کی ہیں وہ اس کو اسٹڈی کرتی ہیں. لیکن اگرچہ تمام جو سائنسیں ہیں وہ مختلف اجزاء کو اسٹڈی کر رہی ہیں، ان اجزاء سے حاصل ہونے والے علم کو ملا کر بھی کیا کوئی اسٹڈی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ اگر تو کیا انسانی معلومہ علم کی کوئی کلی تصویر بن رہی ہے؟ جزوی تو ہر سائنس اپنی اپنی جگہ لگی پڑی ہے. کیا کوئی کلی تصویر، ٹوٹل پکچر، کمپلیٹ پکچر بھی ڈیولپ کر رہا ہے؟ اور ٹوٹل پکچر بنانے سے کوئی نئے کانٹرڈکشنز، کوئی نئے سوالات تو نہیں پیدا ہو رہے؟ ان سوالات کے جواب دینے کی کوئی کوشش کر رہا ہے جو ان ساری سائنسز سے علم کو لے کر، خواہ وہ سائنسز ہوں، خواہ وہ سوشل سائنسز ہوں، خواہ وہ ہیومینٹیز ہوں، ان سب سے علم کو لے کر انسانوں کے لیے ایک بڑی تصویر، مکمل تصویر بنانے کی کوشش کوئی کر رہا ہے؟ جی، اس کو فلسفہ کہتے ہیں. دیکھیے، بہت سارے سوالات ایسے ہیں جن کو کوئی سائنس الگ سے ڈیل نہیں کرتی. مثلا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگرچہ بایولوجی زندگی کو اسٹڈی کرتی ہے، زندگی کے میڈیکل پہلو کو، کہ بھئی سیل کب زندہ ہوگا، کب مر جائے گا، جینز سے کیا ہوگا، وراثت میں کیا ہوگا، لیکن زندگی کا مقصد کیا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جسے کوئی سائنس اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتی، کرتی نہیں ہے. ایک اور سوال دیکھیے، کیا انسان آزاد ہے؟ مکمل طور پر آزاد ہے یا کہیں سے کنٹرول ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ ایک سوال ہے. دیکھیے، اگر ہر چیز ایٹمز سے بنی ہے، ہمیں فزکس نے یہ بات بتائی ہے، کوانٹم میکینکس نے یہ بات بتائی ہے، جب ہمارے پاس بہت اچھے کمپیوٹرز اب آ گئے ہیں تو کیا ظاہر ہے جب ہر چیز ایٹم سے بنی ہے تو ہمارا دماغ بھی ایٹمز اور مالیکیولز سے بنا ہے، ہم ان کی موومنٹ، ان کی کیلکولیشن وغیرہ کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ساری کیلکولیشنیں اگر ہم کر لیں تو ہم کسی کے دماغ کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ کیا سوچے گا؟ کیونکہ ہمیں ہر ایٹم کی کیلکولیشن شاید ہم کر سکیں کچھ عرصے بعد. یہ سوال ہے. بعینہ ہی ایک اور سوال دیکھیے، ہر انسان، ہمیں یہ بایولوجی بتاتی ہے کہ اس کے جسم کے جو سیلز ہیں وہ 7 ایئرز کے اندر، 7 سال کے اندر جسم کا ہر سیل بدل جاتا ہے، نیا آ جاتا ہے. میری عمر میں اب تک 3-4 دفعہ یہ سیلز بدل چکے ہوں گے، 5 دفعہ 6 دفعہ بدل چکے ہوں گے. کیا ابھی تک میں وہی ہوں جو کہ میں اپنے بچپن میں تھا؟ میرے جسم کا تو ہر سیل بدل چکا ہے. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اگر ابھی تک میں وہی ہوں تو پھر یہ میں کون ہے، کیا ہے جو ہر سیل بدلنے کے باوجود ابھی تک وہی ہے؟ یہ سوال پیچیدہ سوال ہے. ان سوالوں کا جواب کوئی سائنس الگ سے نہیں ڈھونڈتی. ان سوالوں کا جواب، ان کو کہا جاتا ہے بگ کویسچنز. یہ بگ اس لیے ہیں کہ ایک تو ان کا حل نہیں ملتا، اور دوسرے یہ بگ اس لیے ہیں کہ یہ روز اول سے سوال انسانی دماغوں میں پوچھے جا رہے ہیں اور یہ انسانی زندگیوں کو گہرا متاثر کرتے ہیں. مثلا کچھ اور چیزیں دیکھیے، حقیقت کیا چیز ہے، ریئلٹی کیا اس کا کوئی سٹرکچر ہے؟ کوئی ایسی سائنس بھی ہے جو ریئلٹی کو سٹڈی کرتی ہو؟ میں بھی آپ کو بتاؤں گا وہ ہے. ایگزسٹنس، وجود کیا ہے؟ وجود کیا ہر وہ چیز ہے جس کو میں ہاتھ لگاؤں آگے کی طرف تو اس کو میں چھو سکوں؟ میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، ان کی تصویر ان کے چہرے کا عکس میرے دماغ میں موجود ہے، لیکن میں اس کو ہاتھ نہیں لگا کے دیکھ سکتا. موجود ہے ان معنی میں. یہ وجود کی ڈیفینیشن اور ہے، وہ اور ہے. انسانی علم کیا ہے؟ انسانی اقدار کیا ہے؟ استدلال اور عقل کیا ہے؟ یہ سب سوالات کا جواب جس چیز نے ڈھونڈنا ہے اس کا نام ہے فلسفہ. فلسفے میں یہی سوالات، ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ سوالات
دوسرے بھی مختلف نظام ہائے خیال جو ہیں وہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں، وہ ان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر فلسفہ ان سے مختلف کس طرح ہے، باقی سائنسز سے، باقی علوم سے کس طرح مختلف؟ دیکھیے، فلسفہ انہی سوالوں کے جواب عقل انسانی سے دینے کی کوشش کرتا ہے، استدلال سے۔ عقل جو کہ انسانوں کا سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے، استدلال، قوت استدلال، نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت، جب اس کے ذریعے جذبات سے متاثر ہوئے بغیر دلائل کے ذریعے پہلے نتائج اخذ نہ کیے جائیں اور دلائل پہلے دیے جائیں اور دلائل کے نتیجے میں کسی نتیجے پر پہنچا جائے، اس رویے کے تحت جب ان سوالوں کا جواب ڈھونڈا جائے تو اس کو فلسفہ کہا جاتا ہے۔ جب ایک عقلی طور پر کلی تصویر، کمپلیٹ پکچر کسی چیز کی بنانے کی کوشش کی جائے تو اس کو فلسفی کہتے ہیں۔ اس کی 4 بڑی شاخیں ہیں جن کو میں جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی جو ہے وہ میٹا فزکس ہے۔ اچھا، میٹا فزکس کا ہمارے ہاں لوگ بڑا غلط فہمی میں مبتلا ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جادوئی اور اس طرح کی باتیں کرنے والی چیز ہے، ایسے نہیں ہے۔ اصل میں ارسطو نے ایک کتاب لکھی جس کا پہلے حصے کا نام فزیکا تھا، جس میں اس نے فزکس سے ریلیٹڈ چیزیں ڈسکس کی، اور جو چیزیں فزکس سے آگے کی تھیں وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ اس کے انڈر نہیں آتی اور یہ اس سے زیادہ بڑی اور زیادہ اہم ہیں، تو اس نے اس کو گریک زبان میں بعد کے لیے، اس کے بعد اگر کہنا ہو تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یونانی میں میٹا۔ تو اس نے اس حصے کا، دوسرے حصے کا نام جس میں فزکس سے زیادہ بڑے عقلی سوال تھے، اس کا نام رکھا تھا میٹا فزکس۔ ہمارے ہاں اسے کہا جاتا ہے ما بعد طبیات۔ تو میٹا فزکس دراصل وہ فلسفے کی پہلی اور بنیادی برانچ ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ سٹرکچر آف ریئلٹی کا مطالعہ کرتی ہے، جس کا سوال یہ ہے کہ ریئلٹی کیا چیز ہے، اس کا سٹرکچر کیا ہے۔ دوسری اہم برانچ جو ہے ایپسٹیمولوجی ہے، اس کو علمیات کہا جاتا ہے۔ علمیات جو ہے وہ یہ اس بات سے بحث کرتی ہے کہ انسانی علم کیا چیز ہے، انسانی علم کیسے حاصل ہوتا ہے اور اس میں یقینیت کیسے آتی ہے، اس میں شک کا کیا عنصر ہے۔ یہ سارے سوالات بالکل عقلی سطح پر جب کیے جاتے ہیں، ان کو حل کیا جاتا ہے تو اس کو ایپسٹیمولوجی کہتے ہیں۔ ایپسٹیمولوجی نے فی زمانہ کمپیوٹر سائنس اور آنٹولوجی وغیرہ کو بہت گہرا متاثر کیا ہے۔ لاجک، منطق، اس سے ہم سب خاص کر ریاضی کے لوگ واقف ہوتے ہیں، جو کہ اس بات کا مطالعہ کرتی ہے کہ صحیح سوچ کیا چیز ہے۔ سوچ تو کئی طرح کی ہوتی ہے، تخیلاتی بھی ہوتی ہے، غلط سوچ بھی ہوتی ہے جو کسی نتیجے پر ہی صحیح نہیں پہنچ رہی۔ تو یہ کیسے تعین ہوگا کہ کون سی سوچ صحیح ہے؟ اس سائنس کو لاجک کہا جاتا ہے۔ اس کے 2 بڑے حصے ہم سب جانتے ہیں، ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو لاجک، منطق استخراجیہ اور منطق استقرائیہ۔ چوتھا حصہ اس کا جو ہے وہ 2 شاخہ ہے، وہ ہے تھیوری آف ویلیوز۔ ویلیوز کیا ہیں؟ ہم سب کے اندر ایک خاص قسم کی اخلاقی اقدار ہیں، کچھ ہماری جمالیاتی اقدار ہیں جس کی بنا پر ہم فیصلہ کرتے ہیں فلاں چیز خوبصورت ہے، فلاں چیز غلط ہے۔ یہ جو اچھائی، برائی، خوبصورتی اور بدصورتی کے سوالات ہیں، یہ سارے کے سارے ایستھیٹکس اور ایتھکس کے اندر ڈیل کیے جاتے ہیں، اور ان کو ملا کر کہا جاتا ہے تھیوری آف ویلیوز۔ یہ فلسفے کی چوتھی بڑی برانچ ہے۔ ہم فلسفے کے اوپر اور بھی بات کریں گے، اور یہ بڑی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں، پاکستانی نظام تعلیم میں 2 مضامین کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، ایک ریاضی اور ایک فلسفہ۔ تو یہ اس پلیٹ فارم سے ذرا ایک کوشش ہے کہ لوگوں کے درمیان فلسفے کی صحیح سوجھ بوجھ کو سامنے لایا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس پر ہم مزید پھر بات کریں گے۔ شکریہ۔